اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتُبْلَوُنَّ یقیناً آپ آزمائے جاؤ گے۔ خطاب ہے صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو تا قیامت تک۔ لَتُبْلَوُنَّ یقیناً آپ آزمائے جاؤ گے۔ لام تاکید بانونی تاکید سے اس کو مؤکد کیا ہے، تو لَتُبْلَوُنَّ یقیناً تبلون آپ کو آزمایا جائے گا فی اموالکم آپ کے مالوں کے بارے میں، و انفسکم اور آپ کے جانوں کے بارے میں، یعنی مال اور جان کے بارے میں اللہ جل شانہ آپ کا امتحان لیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور یقیناً آپ سنیں گے، یہاں بھی لام تاکید اور نون تاکید اس کے ساتھ مؤکد کیا ہے۔ لَتَسْمَعُنَّ یقیناً آپ سنیں گے اے لوگوں، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اس سے آپ سنیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے آپ سنیں گے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ تو کیا سنیں گے؟ فرماتے ہیں اذن کثیرن تکلیف دہ باتیں، اذن تکلیف کثیرن بہت ہی زیادہ آپ تکلیف دینے والی جو ہے وہ باتیں سنیں گے، تکلیف دہ باتیں سنیں گے مشرکین سے، کفار سے۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے پاس بھیجا، چونکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ امن کا، اور اس کو تو یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ جو ہے چندہ دے دیں، چندے کی اپیل کی۔ تو جس کے پاس بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ادبی کے الفاظ جو ہے بیان کیے کہ تمہارا رب محتاج ہے، تمہارا آپ کا یعنی اے محمد مصطفیٰ اور آپ کا اے ابوبکر صدیق، آپ کا رب جو ہے وہ محتاج ہے، ہمارے پیسوں کا جو ہے وہ محتاج ہے۔ تو اس سے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اس طرح آپ بہت سے باتیں جو ہے وہ آپ سنیں گے مشرکین سے بھی اور اسی طرح یہودیوں سے بھی۔ وَإِن تَصْبِرُوا اگر آپ صبر کریں، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا جہاد کا، اور آپ اس وقت پرہیز کریں غصے سے، فَإِنَّ ذَلِكَ تو یہ صبر کرنا، پرہیز کرنا، من عزم الامور بڑے کاموں میں سے ہیں۔ امور کام یعنی جمع کا صیغہ ہے، امر کام، امور کام ہے، تو یہاں من عزم الامور بڑے کاموں میں سے ہیں۔ تو عزم کا جو اپنا جو ہے معنی جو ہے نا، عزم قصد مسمم پکا ارادہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑے کام ہوتے ہیں ان کا انسان قصد کرتا ہے، ان کا ارادہ کرتا ہے۔ تو عام آپ معاشرے میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کا یعنی چلہ لگانے کا یا حج کرنے کا میں نے قصد کیا ہے۔ تو قصد بڑے کاموں کا کیا انسان کرتا ہے، یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں نے پانی پینے کا قصد کیا ہے، عزم کی ہے۔ تو عزم جو کرتے ہیں انسان تو وہ بڑے کاموں کا کرتا ہے، تو اس وجہ سے عزم کا معنی وہ بڑا ہم نے لے لیا۔ عزم کا اپنا لفظی معنی جو ہے نا وہ قصد ہے، قصد، عزم کا معنی قصد ہے۔ تو من عزم الامور بڑے اموروں کی جو قصد کی جاتی ہے، قصد مصمم کی جاتی ہے، تو قصد مصمم بڑے باتوں کا کیا جاتا ہے، بڑے کاموں کا کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے، اس نسبت سے عزم کا معنی ہم جو کرتے ہیں بڑے
تو فإن ذلک یہ تقویٰ اور صبر کرنا من عزم الامور بڑے کاموں میں سے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ جل شانہ نے میثاق عہد پکا وعدہ عہد الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ جب اللہ جل شانہ نے لیا وعدہ میثاق وعدہ الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دیا گیا تھا، اور وعدہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ خامخواہ آپ بیان کریں گے للناس لوگوں کو، یہ کتاب کے جو معانی ہیں جو آیتیں ہیں وہ آپ بیان کریں گے لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور آپ نہ چھپائیں گے، کتمان چھپانا، ختمن اور کتمان چھپانا، ولا تکتمونہ اور آپ نہیں چھپائیں گے اس قرآن کو، اس کتاب کو، یعنی تورات کو آپ نہیں چھپائیں گے، انجیل مقدس کو آپ نہیں چھپائیں گے، اور انجیل مقدس اور تورات مقدس کے جو آیات ہیں ان کو آپ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے۔ فَنَبَذُوهُ پس پھینکا، نبذا پھینکا، فَنَبَذُوهُ پس پھینکا ہو اللہ جل شانہ کے اس حکم کو وراء ظہورہم، وراء پیچھے، ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے انہوں نے اس حکم کو فنبذوہ پس پھینک دیا، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کیا اور تورات اور انجیل مقدس کو صاف صاف بیان نہیں کیا، خصوصاً ان آیتوں کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ذکر تھے، واشتروا بہ اور لے لیا بہ اس حکم کے مقابلے میں ثمنا قلیلا، تو قیمت قلیلاً تھوڑی سی قیمت دنیا لے لی، واشتروا بہ اس حکم کے مقابلے میں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا مسلمانوں جو عیسائی ہیں اور اسی طرح جو یہودی علماء ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو انجیلی مقدس ہے، تورات مقدس ہے، ان کو صاف صاف بیان کرے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر ہے، اور اس میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اس پر آپ ایمان لائیں گے۔ تو اس حکم کے مقابلے میں واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ جل شانہ کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے تھوڑی سی دنیا لے لی۔ ان کو پتہ تھا اگر یہ ہم بتا دیں گے تو سب مسلمان ہو جائیں گے، تو ہم چونکہ ان کے علماء ہیں اور ہم کو چندے وغیرہ دیتے ہیں تو وہ چندہ پھر ہمیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے لیے انہوں نے اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے وہ فنبذوہ پس پھینک دیا اللہ جل شانہ کے حکم کو وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے، واشتروا اور انہوں نے خرید لیا بھی اس حکم کے مقابلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ ذکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ذکر کرتے تمام یہودی عیسائی مسلمان ہو جاتے تو ان کے لیے جو دنیا کے جو اسباب اور وسائل تھے اور جو چندوں کی شکل میں دیتے تھے وہ ملنا ان کو بند ہو جاتے تھے۔ فبئس تو بہت ہی برا ہے ما وہ یشترون جو خریدتے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم کے مقابلے میں جو دنیا خریدتے ہیں، تو فبئس تو فرماتے ہیں تو بہت ہی بری چیز ہے وہ جو اللہ جل شانہ کے حکم کے مقابلے میں وہ خریدتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لا تحسبن الذین، آپ ہرگز گمان نہ کریں، مت سمجھے، الذین وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پر اتوا جو انہوں نے کیا ہے، وَيُحِبُّونَ اور وہ محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، ان یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما ان کاموں پر لم یفعلوا انہوں نے کیے ہی نہیں، لم یفعلوا وہ کام انہوں نے نہیں کیے، ان کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حمد کی جائے، تعریف بیان کی جائے۔ تو فرماتے ہیں فلا تحسبنہم، تو آپ ہرگز
گمان نہ کرے، یقین نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں بمفازات، ان کے کامیابی کے بارے میں، ان کے جو ہے رہائی کے بارے میں، من العذاب، عذاب سے۔ دیکھیں فوز اور مفازات بمعنی کامیاب، کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے من العذاب، عذاب سے، یعنی عذاب سے رہائی پالیں گے۔ فلا تحسبنہم، ہرگز آپ گمان مت کرے، ہم ان منافقین پر، ولہم، اور ان منافقین کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو دل سے اطاعت نہیں کرتے تھے، صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہماری صفت بیان کرے کہ کیسے نمازی ہیں، کس طرح چندہ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لا تحسبن، گمان نہ کرے، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، ان کاموں پر، اتو، جو کام انہوں نے کیے، جو منافقت انہوں نے کیے، بما، ان منافقت پر، ان کاموں پر، اتو، جو کام انہوں نے کیے، ان پر وہ ہرگز خوش نہ ہوں۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں وہ منافقین، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں کے بارے میں، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے، یعنی صدق دل سے، ایمان کے ساتھ وہ یہ کام نہیں کرتے، حج وہ جو ہے چندہ نہیں دیتے، اسی طرح وہ نمازیں نہیں پڑھتے، اور دوسرے جو نیک کام ہیں وہ نہیں کرتے صدق دل سے، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف بیان کریں۔ تو فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ، تو یہ منافقین چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، ان عبادات پر، لم یفعلوا، جو وہ نہیں کرتے، یعنی حقیقتاً نہیں کرتے، صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ فلا تحسبن، تو ہرگز نہ سمجھے آپ، ہم، ان لوگوں پر یہ گمان نہ کرے، بمفازات، ان کے وہ رہا ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہرگز جو ہے آپ لا تحسبن، آپ ہرگز نہ سمجھے، الذین، جو لوگ، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما، ان کاموں پر، اتو، جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی جو منافقت انہوں نے کی ہے، لا تحسبن، آپ ہرگز نہ سمجھیں ان لوگوں کو کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں یہ منافقین، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، ان عبادات پر، ان ریاکاری پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے، یعنی جو عبادات وہ کرتے ہیں حقیقتاً وہ نہیں کرتے رضا کے لیے، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ تو جو منافقین جو کام انہوں نے نہیں کیے، یعنی جو عبادت جس طرح کرنا چاہیے تھا اسی طرح انہوں نے نہیں کیے، صرف دکھلاوے کے لیے عبادات کی، اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے، یعنی ان عبادات پر جو حقیقتاً انہوں نے نہیں کیے، صرف دکھاوے کے لیے کیے۔ فلا تحسبنہم، ہرگز آپ گمان نہ کرے، نہ سمجھے، ہم، ان لوگوں کو، بمفازات، کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، یعنی عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ، ان منافقین کے لیے عذاب علیم،